السلام ناظرین، میں ہوں اسد علی طور اپنے پروگرام اسد طور انسینسرڈ میں. آج جو ہم خبریں دیں گے، ایک تو جو نومبر کا مہینہ آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے، اور یہ مہینہ نومبر کے لیے کیوں بڑا اہم اور کروشل ہے، اس پر ہم آپ کو آج بتائیں گے. اس کے علاوہ کیا اگلے انتخابات کی تاریخ طے ہو گئی یا ہو رہی، یہ کیا ہے، کیا چل رہا ہے اس بارے میں، یہ ذرا دو آپ کو اہم خبریں دیں گے ہم. سب سے پہلے تو وہ جسے کہتے ہیں نا کہ میں اپنی آنے والی تھان تے واپس آ گیا، وہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں. یعنی کہ وہ بہت سے دوست پوچھ رہے تھے کہ وہ کیوں میں وی لاگ کے لیے شاید پتہ نہیں کوئی اپنا شو آف کر رہا تھا. نا کہ ایسا نہیں، میرے بھائی اپنے بچوں کے ساتھ بیرون ملک سے پاکستان آئے ہوئے تھے، تو یہ جو کمرہ تھا یہ جس میں اپنا یہ وی لاگ ریکارڈ کرتا ہوں، یہ میرا بک ریک پڑا ہوا ہے، اس کے سامنے میں کرسی رکھ کے بیٹھتا ہوں، یہ میرا چھوٹا سا اسٹڈی روم ہے، تو یہ آکوپائڈ تھا ان بچوں کی وجہ سے. تو اس لیے میں ایک اور کمرے میں جو کہ ڈرائنگ روم ہے میرے گھر کا، وہاں پر وی لاگز کر رہا تھا. تو اب وہ بچے سب لوگ جا چکے ہیں، تو اب پھر میں اپنے اصل مقام پر واپس آ گیا ہوں، جو میری اصل حیثیت ہے اس میں آ گیا ہوں واپس. تو اس لیے میں یہاں پر نہیں تھا، لیکن اب واپس ہوں. خیر میں نے کوشش کی کہ اس مقام پہ جہاں پہ میں تھوڑے دنوں کے لیے گیا تھا وہاں سے بھی دوں آپ کو خبر ہی. تو اب اپنی جب جگہ پہ آنے والی تھان پہ واپس آیا تو یہاں پر بھی آپ کو خبر ہی دوں گا. تو دیکھیے، جو اگر آپ دیکھیں دو میں نے خبروں کی بات کی ہے، ایک تو نومبر کی تعیناتی اور ایک الیکشن کی تاریخ طے ہونے کے بارے میں. تو دیکھیں جو نومبر کی تعیناتی ہے اس کے لیے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ کے جو تاحیات قائد ہیں میاں نواز شریف، وہ اس مہینے اس پر کوئی نہ کوئی یقیناً وہ کسی نتیجے پر پہنچ جائیں گے. یہاں پر میاں شہباز شریف بھی انفارمل مشاورت شروع کریں گے اس مہینے اتحادیوں سے. گو کہ یہ تعیناتی مکمل طور پہ وزیر اعظم کا استحقاق ہوتا ہے، اور شاید یہی ایک سمری ہوتی ہے جس پر دستخط کرتے ہوئے وزیر اعظم کو اپنا وزیر اعظم لگتا ہے. پاکستان میں وزیر اعظم با اختیار ہوتا ہے اس سمری پر سائن کرتے ہوئے، کہ وہ دیکھتا ہے فوج کے جرنیل ادھر ادھر سے اس کو اپروچ کرتے ہیں، لابنگ کرتے ہیں، ان کی جسے کہتے ہیں نا وہ خوشامد کی جاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ تعیناتی اتنی پاکستان میں خطرناک ہوتی ہے کہ اس پہ جسے کہتے ہیں حکومتیں ڈسٹیبل ہو جاتی ہیں، لانگ مارچز ہو جاتے ہیں. جسے کہتے ہیں وزیر اعظم یہ تعیناتیاں کرنے والے پھانسیاں لگ جاتے ہیں اس ملک میں. ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے، انہوں نے ایک جونیئر جنرل ضیاء الحق کو چنا تھا، انہوں نے بھٹو صاحب کو ہی پھانسی لگا دیا. میاں نواز شریف نے ایک جونیئر مشرف کو چنا، اس مشرف غدار بھگوڑے نے میاں نواز شریف کی حکومت کا تختہ لوٹ کے ان کو جلا وطن کر دیا. تو ہوتا تو یہی ہے اس ملک میں، آپ جو مرضی کر لیں. میاں نواز شریف نے 5 وزیر اعظم لگائے، کسی ایک سے ان کو خیر نہ ملی. تو یہ ہے وہ عموماً جو ریٹائرڈ جرنیل تھے یہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ نواز شریف سے پوچھو اس کی کسی آرمی چیف سے کیوں نہیں بنی. بھائی میاں نواز شریف سے کیوں نہ پوچھے، فوج کے ادارے سے کیوں نہ پوچھے کہ آپ کی آج تک کسی پرائم منسٹر سے کیوں نہیں بنی. یوسف رضا گیلانی کو آپ لوگوں نے تنگ کر کے رکھا، وہ ریاست کے اندر ریاست کا رونا دیتے رہے. میاں نواز شریف تو اس نتیجے پہنچے کہ ریاست کے اوپر ریاست قائم ہو گئی ہے. آصف زرداری صاحب کے خلاف آپ میمو گیٹ لے آئے، ٹھیک ہے. کس کے ساتھ آپ لوگ ابھی اپنے لائے ہوئے عمران خان کو بھی آپ لوگوں نے جب پاؤں جلنے لگے تو آپ نے پیروں کے نیچے لے لیا. تو یہ بات نہیں ہے اس ملک میں. یہ جو پرابلم ہے وہ کہیں اور ہے، وہ ہمارے منتخب حکمرانوں کے ساتھ نہیں یہ پرابلم. تو بہرحال تو اس لیے یہ بڑی اہم ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں پچھلا کچھ عرصے میں
جب اشفاق پرویز کیانی تھے تو میمو گیٹ ہو گیا, سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھا لیا, سب کچھ ہو گیا, تو پھر ان کو ایک ایکسٹینشن دی گئی. پھر آپ دیکھیے راحیل شریف تھے, انہوں نے ایکسٹینشن دینے کے لیے سر توڑ کوشش لگائی. ہمارے صحافی دوست سرل مائدہ کی ایک ایکسیپشنلی آؤٹ اسٹینڈنگ انویسٹیگیٹو اسٹوری کو انہوں نے ٹوسٹ دے کے, ڈان لیکس کا نام دے کے, ایک پوری گورنمنٹ کے خلاف ایک GIT بنوا دی اور رگڑا دیتے رہے اور دھرنا کرواتے رہے. عمران خان صاحب سے لاک ڈاؤن اسلام آباد کا دھرنا کرواتے رہے تاکہ کسی طرح سے میاں نواز شریف ایکسٹینشن دے دیں, انہوں نے نہیں دی. پھر آپ دیکھیے جنرل قمر باجوہ کی تعیناتی ہو گئی, ان کی تعیناتی کے وقت بھی وہ قادیانی والی ویڈیو کروا دی گئی, سب کچھ کروا دیا گیا. پھر آپ دیکھیے جب جنرل قمر باجوہ کو عمران خان صاحب نے ایکسٹینشن دینی تھی تو اس وقت بھی لانگ مارچ ہو گیا, مولانا فضل الرحمان کا لانگ مارچ ہو گیا آزادی مارچ کے نام سے جو آیا, اور اس قسم کے تب بھی لانگ مارچز دھرنے شروع ہو گئے ملک میں. سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن چلی گئی ان کی ایکسٹینشن کا قانون چیلنج کرنے والے, ان کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن چیلنج ہو گیا, سب کچھ. پھر اس پہ قانون سازی کروائی گئی. پھر آپ دیکھیے اب ان کی دوبارہ سے ان کی مدت ملازمت اس نومبر میں کمپلیٹ ہو رہی ہے, تو اس سال عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی اور اب جو نئی حکومت ہے وہ ابھی تک سانس نہیں لے پا رہی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لگ رہی کہاں سے ہے اور آ رہی کہاں سے ہے اور جاری کہاں سے ہے. تو مطلب یہ حالات ہیں. تو اس سب میں اب یہ بڑا کروشل مہینہ ہے, آپ کو معلوم ہے, اس لیے کہ اس مہینے یہ مشاورت شروع ہوگی اور اس مہینے یہ اتحادی حکومت کے وزیر اعظم میاں شہباز شریف اس نتیجے پر اس مہینے کے آخر تک پہنچ جائیں گے کہ انہیں آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی, اور اگر نہیں دینی تو پھر کیا ان کا سکسیسر یعنی کہ ان کا جانشین اب کون ہوگا, کس کو منتخب کیا جائے گا. وہ جرنیل کی تلاش, پھر وہ جو 6 جنرلز کی موسٹ سینئر کی سمری ہوگی اس میں سے شروع ہو جائے گی کہ ان میں سے کون سے کو آرمی چیف تعینات کرنا ہے. وہ آپ کو معلوم ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر بھی اس وقت اس سینیورٹی لسٹ میں ہیں پہلے نمبر پر, کیونکہ انہوں نے ویسے تو ریٹائر نومبر کے آخری ہفتے میں ہو جانا ہے, لیکن جب سمری وزیر اعظم کو بھجوائی جائے گی تو وہ اس وقت موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جنرل ہوں گے. انہوں نے ویسے سپٹمبر کے اینڈ میں ریٹائر ہونا تھا, لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان کے بیجز لیٹ لگے تھے 2 ماہ, تو اس لیے ان کی ریٹائرمنٹ بھی 2 ماہ آگے چلی گئی, یعنی کہ وہ سپٹمبر میں نہیں اب نومبر میں ریٹائر ہوں گے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو لیفٹیننٹ جنرل کیا نام ہے, نام بھول گیا, ساحر شمشاد مرزا صاحب, وہ بھی ہیں اس ریس میں. پھر لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس صاحب ہیں اس ریس میں. پھر لیفٹیننٹ جنرل نعمان پرویز راجہ صاحب ہیں اس ریس میں. پھر لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب ہیں اس ریس میں. پھر لیفٹیننٹ جنرل محمد عامر صاحب ہیں اس ریس میں. تو یہ ایک ریس ہے, اب دیکھیے اس میں کیا کس پر پہنچیں گے میاں شہباز شریف نتیجے پر. لیکن ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اب اندرونی طور پہ ایک اب اس کے اوپر ایک جسے کہتے ہیں نا وہ سیریس غور و خوض شروع ہو گیا ہے. پہلے تو وہ اس لیے بھی نہیں ہو پا رہا تھا کیونکہ حکومت کو سانس نہیں مل پا رہا تھا, IMF کی ڈیل نہیں ہو پا رہی تھی, عمران خان صاحب سڑکوں پر تھے اور سب کچھ ایک ماحول بنا ہوا تھا, تو اس حکومت کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اپنا نومبر سے آگے ان کی ٹنیور ہے بھی کہ نہیں, کہ نومبر سے پہلے ہی گھر جانا ہوگا اور الیکشن ہوں گے تو کوئی انٹرم گورنمنٹ جو ہوگی وہ آرمی چیف تعینات کرے گی یا کوئی نیا پرائم منسٹر الیکٹ ہو کے آئے گا اور پھر وہ تعینات کرے گا, ہوگا کیا, تو یہ کلیئرٹی نہیں تھی. لیکن اب یہ اس حکومت کو کلیئرٹی ہے کہ کم از کم یہ تعیناتی انہوں نے ہی کرنی ہے, تو اس کے لیے اب یہ مشاورت کریں گے اور اب اس مہینے یہ اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے. دوسری جو خبر ہے وہ کچھ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ ذرائع سے رابطہ کر کے ان کو جو کچھ کر رہے ہیں اس پر جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ان کو ایک تو بتایا گیا ہے کہ
تعیناتی میاں شہباز شریف ہی کریں گے آرمی چیف کی، تو وہ اب آپ کی کنسرن نہیں ہے، آپ اس سے کچھ آگے سوچیں. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب کی، ہم وہ بتاتے ہیں آگے کیا سوچیں گے انہوں نے کہا، لیکن ہم بھی سمجھتے ہیں کہ یہی عمران خان صاحب کی مس کیلکولیشن تھی کہ وہ بار بار جو نیا انتخاب مانگ رہے تھے کہ فوری نئے انتخابات کروائے جائیں. ان کو سمجھ جانا چاہیے تھا بھائی آپ کو نکالا اس لیے گیا کہ آپ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ نہیں کروانا کہ نئی تعیناتی کرنی ہے تو کس کی کرنی ہے، اور اگر ایکسٹینشن دینی ہے تو جنرل قمر باجوہ کو کس پرائم منسٹر نے ایکسٹینشن دینی ہے. یہ آپ کے ہاتھ سے یہ فیصلہ نہیں کروانا تھا تو آپ کو نکالا گیا. آپ الیکشن مانگی جا رہے تھے، الیکشن مانگی جا رہے تھے کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. کم آن، یہ تو مطلب چھوٹا سا تو بندہ میں چھوٹی موٹی تو عقل ہوتی ہے. آپ وہ انوکھا لاڈلا بن کے کھیلن کو چاند مانگی جا رہے تھے، کھیلنے کے لیے یہ نوٹیفیکیشن مانگی جا رہے تھے کہ میں نے یہ نوٹیفیکیشن کرنا ہے کہ کون آرمی چیف ہوگا. تو اینی وے، تو اب ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ چپ کر کے بیٹھے ہیں اور الیکشن اگر ہوں گے تو جنوری میں یہ حکومت جائے گی اور مارچ میں الیکشن کروا دیے جائیں گے. لیکن یہ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا، ہمیں اس بات میں اس طرح کی سبسٹنس نہیں نظر آتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اگر نئے آرمی چیف آئیں گے نومبر میں، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ 4 ہفتوں میں ایک پالیسی ڈیزائن کریں گے کہ جی 4 ہفتے بعد میں نے میاں شہباز شریف والی حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور الیکشن اناؤنس کروانے ہیں اور پھر الیکشن ہو جائیں گے مارچ میں؟ اتنی جلدی نہیں ہوگی. تو وہ سیٹل ان ہوں گے 5-6 ماہ، تو وہ دیکھیں گے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. وہ اپنی ٹیم بنائیں گے، پوسٹنگز اینڈ ٹرانسفرز کریں گے، اپنے جو ٹرسٹی لوگ ہیں ان کو کی کورس دیں گے، جی ایچ کیو میں کی پوزیشنز دیں گے. اس کے بعد دین ہی ول اسٹارٹ تھنکنگ کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو یہ نہیں ممکن. تو مطلب مجھ جیسے جو ویسے کم علم اور تھوڑے کمزور ذہن کے صحافی کو یہ ڈائجسٹ نہیں ہوئی کہ وہ جنوری میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے اور عمران خان صاحب کو مارچ میں الیکشن مل جائے گا. اگر عمران خان صاحب کو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کسی ذریعے نے کہا ہے تو ہم خان صاحب کو یہ کہیں گے کہ ان کو ایک بار پھر بلف کیا گیا. الیکشن مارچ میں نہیں ہوں گے، نہ ہی جنوری میں حکومت گھر جائے گی. تو یہ ان کو سمجھنا ہوگا. نظر یہی آ رہا ہے کہ الیکشن کے لیے یہ حکومت اگلے اگست تک جائے گی، کیونکہ اس حکومت کو یہ اگست تک کسی بھی طرح سے حالات کو کنٹرول کرنا ہے، مہنگائی کو کچھ کنٹرول کرنا ہے تاکہ وہ عوام سے جا کے ووٹ لے سکے. یہ جو اس دن نصرت جاوید صاحب نے ایک بڑا خوبصورت آرٹیکل میں ایک جملہ لکھا، طاہر القادری سے انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو تشبیہ دی کہ طاہر القادری صاحب ہر سال پاکستان آتے تھے، سیاست نہیں ریاست بچاؤ. تو اس کو جو عملی جامہ ہے وہ میاں شہباز شریف نے پہنایا. یہ کہہ کے کہ جی میں نے سیاست پی ایم ایل این کی دیوار سے لگوا دی، عمران خان صاحب کی سیاست میں جان ڈال دی یہ حکومت ٹیک اوور کر کے، لیکن میں نے ریاست بچا لی، ملک کو سو کال ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا اور عوام پر بے پناہ بوجھ ڈال دیا ٹیکسز کا اور سب کچھ کا. لیکن یہ بات میاں شہباز شریف صاحب کو سمجھنی ہوگی. یہ بات پی ایم ایل این کو سمجھنی ہوگی. یہ بات، یہ جملہ بہت غور والا ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں. یہ بات پی ایم ایل این کو سمجھنی ہوگی. یہ بات میاں نواز شریف صاحب کو سمجھنی ہوگی. یہ بات مفتاح اسماعیل صاحب کو سمجھنی ہوگی جو کہتے ہیں میں نے آئی ایم ایف سے قرض لے کے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچا لیا. آپ سے زیادہ بڑا کام ذوالفقار علی بھٹو نے کیا تھا. 90,000 فوجی بھارت سے لائے تھے وہ. یہ افتخار احمد صاحب کہتے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں 90,000 فوجی وہ بھارت سے لائے تھے. انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگا دی تھی فوج نے. تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو آپ کے سر پہ کوئی اگلی دفعہ تاج رکھ دیں گے. اس ملک میں جس نے بھی یہ بڑا سمجھا ہے نا کہ اس نے اس ملک کے لیے کچھ کیا ہے یا اس فوج کے لیے کچھ کیا ہے، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوا ہے. تو بہرحال اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے. اللہ حافظ.